کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسان یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو جن کو کچھ نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دی جائے۔ یہ ابھی تو ہماری لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ نادان، کس نے کہا کہ تیری اپنی لائف ہے؟ تیری لائف ہے کہاں؟ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو خواہشات کو لا کر کے حضور کے قدموں پر رکھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے عزیزوں، وہ پھر آ کر کے یہ کہتا ہے اپنی خواہشات، اپنی طبیعت جہاں سب مر جاتی ہے آدمی کی، اس کی اپنی کچھ نہیں ہوتی، تب اس مومن کی زبان سے یہ نکلتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے۔ اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اپنی خواہش ہوگی تو میں کرتا رہے گا، اور جتنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا دنیا اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور نہ ہی دنیا اس کو کبھی سیراب ہونے دے گی، کبھی پیٹ بھرنے دے گی ہی نہیں۔ وہ بھوکا ہی رہے گا، وہ پیاسا ہی رہے گا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کا غم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے؟ تو آپ خاموش رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں، فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا، وما ترزق یأتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے، وہ تیرے پاس آ جائے گا۔ غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے، خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بلکہ غموں کا مداوع ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے۔ لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے غموں کو زیادہ مت کر، جتنا لکھا ہے اتنا تجھے مل کر رہے۔ اس دار فانی میں، اس عمل کی دنیا میں ہم نے اپنے بہت ساری چیزیں پھیلا رکھی ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں موبائل کو، اب سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور کبھی کبھار یہ اسٹک بھی ہوتا ہے، اچھی کمپنیوں کے موبائل بھی اسٹک ہو جاتے ہیں، یا تو کبھی بہت زیادہ بیٹری گرم ہو جاتی ہے اور موبائل بھی گرم ہونے لگتا ہے۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں موبائل کبھی ہینگ ہو رہا ہے یا کبھی بہت بیٹری گرم ہو رہی ہے، اس کے ریزن کیا ہے؟ تو وہ ایکسپرٹ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر اوور لوڈ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس میں ڈاٹا جمع ہو چکا ہے اور پھر بیک گراؤنڈ میں ایکٹیو ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بیٹری ہارمفل ہے، بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، یا تو پھر ایک ساتھ کئی چیزیں اس کے اندر ڈال دی جاتی ہیں تو اس کا پروسیس کم ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتی ہے۔ یہ تو موبائل ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے۔ یہی چیز ہے دنیا کے ہمارے اس لائف میں، ہماری زندگی میں بہت زیادہ چیزیں اگر دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر دماغ گرم بھی ہو جاتا ہے اور اسٹک بھی ہوتا ہے، ہر چیز سوچنے سے بھی عاری ہو جاتا ہے، صحیح طریقے کے فیصلے نہیں لے پاتا۔ اچھا نقصان کیا ہے اس کا؟ سیم ہم نے موبائل ایکسپرٹ سے بھی پوچھا، جب موبائل بہت زیادہ گرم ہونے لگے یا اسٹک ہونے لگے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اس کے ریڈیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وقت، اور یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو استعمال کر رہا ہے اس کے دماغ پر بھی اثر کرے گا، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر کرے گا۔ ایک موبائل کے اوپر اگر زیادہ لوڈ آ جائے تو اس کے ریڈیشن آس پاس سب کو خراب کرتے ہیں۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے۔ تمہارے دماغ کے اوپر اگر غم زیادہ بیٹھ گئے اور بہت زیادہ دماغ حاوی ہو گیا تو خود کا تو نقصان کرو گی ہی، آس پاس جتنے ہیں سب کا نقصان کرو۔ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ بھی پریشان، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچے سب اس پہ حال ان سب چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟
کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے گا۔ سیم آپ کے لیے بھی ہے، دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو، تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ، اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی، بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے۔ اور اسی لیے کہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے، بازاروں میں جو چل پھر رہا ہے، ذکر الہی نہیں کرتا تو اس کی روح ختم ہونے کے قریب آئی ہے، یہ زندہ لاش ہے۔ یہاں زمانے ہو گئے، مہینوں بیت گئے، برسوں ہو جاتے ہیں، کتنے دن ایسے ہیں آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے الگ سے وقت نکالا ہو؟ کہاں ہے وقت؟ نماز بھی ایسے پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سوار تھی، جلدی سے ہٹا دی اور بھاگ گیا۔ نہیں میرے عزیزوں، ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے، ہماری روح کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے، لیکن ہم رزق دیتے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہماری باڈی کو، صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر میں کھانا نہ کھاؤ تو شام تک ہمارا جسم ہچکولے لینے لگتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جسم 2 وقت کے کھانے کو چھوڑنا برداشت نہیں کر پاتا، کمزوری آ جاتی ہے، جسم کو بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا دینا اسے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہماری جو روح بنایا ہے، روح کو بھی رزق کی ضرورت ہے، اور روح کا رزق کیا ہے؟ روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ کاجو بادام میوے پستے کھا کر کے روح کو طاقتور نہیں بنا سکتے۔ فرمایا گیا روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی اور روح کمزور نہیں رہتی، طاقتور بن جاتی۔ عزیزان گرامی وقار، پھر میں خلاصتاً یہ بات کہوں گا کہ ہم نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں پھیلا لی ہیں، اتنے سارے، جس کی وجہ سے غموں کا بوجھ ہمارے دماغ پر طاری ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب ساری چیزیں چھوڑ کر کے فوراً بھاگنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سب کے لیے نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے روح نکلنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے مرنے کے وقت۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہے، اس کے مال میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے جائیداد میں بھی لگی ہوئی ہے۔ روح جب نکل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی نکل رہی ہے، جہاں جہاں اس کی خواہشات لگی ہوئی تھی سب جگہ سے کھینچا جا رہا ہے، تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو، تکلیف زیادہ ہوتی۔ اسی لیے میرے عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، حضور نے اپنی بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا زیور ہے۔ ازواج مطہرات نے کہا میرے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنا ہے، سب نے اپنے چاندی سونے کے زیورات لا کر پیش کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیویوں، اے میری ازواج، اگر تم چاہو تو یہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دو، خیرات کر دو۔ بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج سے سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے ناجائز ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زینت تو تمہارے ہی لیے ہے، سونا اور چاندی تمہارے لیے ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی کا آخری وقت آ گیا، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا نہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں فقیر اٹھایا جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہ ہو، سونا اور چاندی، مال و دولت۔ کیونکہ میرے عزیز اسی سے اندازہ کرو انسان اپنی خواہشات میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور روح نکلنے کے وقت یہی تو تکلیف ہوتی کہ کہاں کہاں کیا کیا بنایا تھا، کتنا جمع کیا تھا، حساب کرتے کرتے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں، عمرہ سے ہم واپس آ رہے تھے، 40 لوگوں کا قافلہ تھا، ایئرپورٹ پر پہنچے، بہت تاخیر ہو چکی تھی اور فلائٹ کا وقت بہت کم رہ گیا تھا، اور حاجی لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں تو خوب بھر بھر کر کے سامان بھی لیتے ہیں، کیا کیا سامان تھے سب کے پاس، اور ہمارا بار بار جانا آنا ہوتا ہے، میں کبھی کوئی زیادہ چیزیں رکھتا نہیں۔ ہم تو آگے نکلے، گروپ پورا تھا اور سارے لوگ سامان لے کر کھڑے تھے، وقت گزرتا گیا، فلائٹ جہاں چیک ان ہو رہا تھا سامان، انہوں نے کہا کہ 25 کلو سے زیادہ کا الاؤڈ نہیں ہے،
اور یہاں 40-40 کلو لے کر بیٹھے ہوئے، میرا تو تھوڑا سا لے لے، تیرا تو تھوڑا سا لے لے، ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں۔ 3-4 لوگوں نے تو مجھے پکڑایا کہ آپ کے پاس سامان کم ہے مفتی صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارا لے لیں۔ جس کا لے سکتے تھے لے لیا۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم ٹائم بچا تھا، انہوں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا۔ میں نے دیکھا 20 سے 25 حاجی ایسے ہیں جن کا سامان بکھرا ہوا ہے، اور کیا لے جا سکتے ہیں ہاتھ میں، وہ بھی 7 کلو 8 کلو اتنا ہی تھا۔ ان کی خواہشات میں دیکھ رہا تھا، کوئی مسلح اٹھاتا ہے، کوئی کھجور اٹھاتا ہے، کوئی نہیں میرے بچوں کے لیے کھلونے لیا تھا اس کو لے لیتا ہوں، وہ لے لو تو مسلح چھوڑنا پڑتا ہے، یہ لے لو تو کھجور چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ آخری وقت 2-4 چیزیں لے کر کے نکل رہے تھے، اور بکھرا ہوا پورا سامان ایئرپورٹ پر ایسے ہی موجود تھا۔ 1-2 کلو نہیں، کتنے کلو کا سامان چھوڑ کر کے یوں ہی آنا پڑا۔ یا تو پھر فلائٹ کے سفر پہ جاؤ یا سامان میں لگے رہو، 2 ہی آپشن تھے، اور کون وہ چھوٹے سامان کے لیے اپنا سفر ملتوی کرتا۔ واپس آئے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہے اپنے سامان کو، اور پھر اندر آ کر جب بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات گونجنے لگی، یہی حالت ہوتی ہوگی جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جب یہاں سے رخصتی کا وقت آتا ہے اور ملک الموت سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، روح نکلنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، بس منٹوں میں بھی نہیں رہ گیا۔ جب اس کو نظر آتا ہے، اب یہ سوچتا ہے اتنی نمازیں باقی رہ گئی، اتنی زکوٰۃ بھی رہ گئی، حج بھی تھا، اور بھی کچھ چیزیں کسی کے دینے کے باقی تھے، قرضے بھی تھے، کس چیز کی نصیحت کروں، کس چیز کی وصیت کروں؟ فلاں جگہ ایک گھر خرید کر کے اس کے ڈاکیومنٹ تو وہاں رکھا تھا، بیٹے کو بھی نہیں بتایا، بیٹی کو بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ یہ خواہشات گھومتی رہتی ہیں، وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا، ادھر ملک الموت روح نکال کر نکل پڑتا ہے۔ یہ انسان کی شارٹ لائف ہے، مختصر سی زندگی ہے، جہاں یہ خواہشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے بہت اچھی بات فرمائی۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں میں سے ایک کو، اس سے بہت خوش ہوا اور کہا جا آج تجھے میں اتنی جائیداد دوں گا، اتنی زمین، اتنی پراپرٹی دوں گا، جتنا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھیر دے گا، جتنی زمین تو گھیرے گا اتنی تیرے نام لکھ دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، صبح یہ لکڑی لے کر تو راؤنڈ مارنا اور اتنا گول سرکل بنانا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک، جتنی زمین گھیر لے گا وہ پوری تیرے نام پر۔ اس نے سوچا کہ اتنی بڑی زمین میں گھیر سکتا ہوں ایک پورے دن۔ میاں ممبئی والے اچھی طرح جانتے ہیں 4x4 کی جگہ مل جائے تو یہاں کتنی بڑی غنیمت ہوتی، اور اس بندے کو بادشاہ نے کہا لکڑی ہاتھ میں لے لے اور لکیر کھینچ، شام ہونے سے پہلے جتنا کرے گا پورا تیرے نام پر۔ وہ نکلا، اور جب لکیر کھینچتے کھینچتے جب چلنے لگا، پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا بہت لمبی ہو گئی ہے، اتنی زمین میرے نام پر ہونے والی ہے۔ دوپہر ہو گئی، وہ واپس آنا نہیں چاہ رہا ہے، واپس آ کر کے سرکل پہ ختم تو کرنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا۔ سوچتا اور تھوڑا کرتے کرتے وہ اثر ہو گئی اس کی۔ اب اس کو لگا کہ واپس پلٹنا چاہیے، کئی کلومیٹر ہو گئے تھے، اتنے کلومیٹر کی زمین اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا، لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا سانس پھولنے لگ گئی، کیونکہ صبح سے چل رہا ہے، کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا، اب سورج پیلا پڑ گیا، ڈوبنا کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی، اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا آ رہا ہے اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سانس پھولنے لگ گئی، دوڑتے ہانپنے لگ گیا، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا۔ دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر، لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا۔ بہت بڑا سرکل، بہت بڑی لکیر کھینچا تھا، لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا۔ جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی، اس کی روح نکل چکی تھی، اتنا دوڑا تھا اس کی روح نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی، بہت لمبی لکیر کھینچا، اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی، لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ، اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو، اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی تھی، دوڑتا کتنا لمبا رہا، صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا، لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی۔
वो 6 फीट की जगह। अजीजा ने गिरामी, ये एक जिंदगी के किसी का हादसा हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि तकरीबन सबकी लाइफ में यही है। हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतनी तेज दौड़ते रहते हैं, लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है उसकी तरफ एक बार भी नजर नहीं करते। कौन सी चीज है जिसकी हमें जरूरत है? वो हमेशा की जिंदगी आखिरत के लिए जो चीज चाहिए वो अल्लाह का जिक्र है, वो रब्बे जुल जलाल की जात पर यकीन और तवक्कुल है। आज अल्लाह ने सेहत और सलामती के साथ जिंदगी दी है, तो वक्त निकालो और बारगाह रब्बुल इज्जत में आ जाओ। मेरे अजीजों, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, ख्वाहिशात जहां खत्म होनी चाहिए वो कैसी है, वो कैसे है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे, एक सहाबी का मसला था। एक सहाबी का मसला ऐसा था कि वो सुबह जल्दी दौड़ करके चले जाते थे। साहबा ने उनकी शिकायत की कि ये फजर में इतनी जल्दी चले जाते हैं कि किसी से मिलते ही नहीं। हुजूर ने पूछा कि वजह क्या है? उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर एक यहूदी के घर से लगा हुआ है और यहूदी के घर पे एक खजूर का दरख्त है जिसकी शाखें मेरी आंगन में भी आती हैं और पक्की खजूरें सुबह सुबह मेरे आंगन में गिर जाती हैं। मैं इसलिए जल्दी दौड़ करके जाता हूँ, मेरे बच्चे उठने से पहले वो खजूरें जमा करके मैं उस यहूदी को दे दूं कि कहीं अनजाने में मेरा कोई बच्चा वो खजूर खाना ले। हमारे लिए हलाल नहीं है। ये सहाबी रसूल का अमल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बच्चों को हलाल खिलाने के लिए इतनी फिक्र, इतनी फिक्र। अजीजा ने गिरामी वक़ार, अब सुनिए, ये तो हालात ऐसे हो गए, यहाँ बड़े बड़े दरख्त ही निगल गए, खजूर तो छोड़े, बेकार भी नहीं। हराम चीजों के ऊपर तो कई लोगों की जिंदगी आबाद। खैर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मसला देख करके, उनकी तकलीफ को देख करके अपने सहाबा में ऐलान किया, कोई है जो उस यहूदी का दरख्त खरीद करके मेरे इस सहाबी को दे दे, मैं उसे जन्नत में पूरा बगीचा अता करूं, जन्नत में पूरा बाग उसे अता करूं। सहाबा, जाहिर सी बात है, एक बार हुजूर ने फरमाया तो फिर उसको हासिल करने के लिए ऐसी दौड़ लगती थी, सब गए, मैं हासिल कर लूं, मैं हासिल कर लूं। अब उस यहूदी को मनाना था कि तू एक दरख्त जो है अपने पड़ोसी को बेच दे, आंगन में उसके है, बेच दे। अब उसको लगा कि इन लोगों की जरूरत है, मजबूरी है, तो वो भी अकड़ कर बैठा कि मुझे बेचना नहीं, मुझे देना नहीं। अब सुनिए मेरे अजीजों, मदीने में एक सहाबी है अबू दहदाह, अल्लाहु अकबर, कभी मैं पढ़ता हूँ तो हैरत होती। अबू दहदाह मदीने के उस सहाबी का नाम है जिनका बागीचा पूरे मदीने में सबसे मशहूर है, उनकी खजूरें सबसे महंगी खजूरें। अवालिया मदीना आज भी मशहूर है, जहाँ की अजवा खजूरें बहुत पसंद की जाती है। अबू दहदा का बगीचा बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत था, लोग मिसाल देते थे, तारीफें किया करते थे, अबू दहदा का बगीचा मदीने में सबसे कीमती बगीचा है। अबू दहदा हुजूर की बारगाह में आते, कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं उस एक दरख्त को खरीद करके वक्फ कर दूं तो क्या मेरे आका मुझे भी मिलेगा जन्नत में? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मैंने वादा किया है वो तुझे भी अता किया जाए। अबू दहदा कहते, उस यहूदी के पास सीधे आते, कहा कि तू एक दरख्त बेच देगा, बदले में मैं तुझे बहुत अच्छी कीमत देता हूँ। उसने कहा, क्या दोगे? कहा, मदीने में अबू दहदा का बगीचा तुम्हें पता है? उसने कहा, हाँ जानता हूँ, नाम बहुत सुना हुआ है। कहा, वो पूरा बगीचा इस एक दरख्त के बदले दे दिया जाएगा, एक दरख्त के बदले दे दिया जाएगा। उस यहूदी ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो? ये क्या मजाक है? मेरे आंगन में उगे हुए एक दरख्त की वजह से अबू दहदा का इतना कीमती बगीचा दे दिया जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है? उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी की बात है, हम मजाक नहीं करते। हमारे लिए वो एक बगीचा क्या, ऐसे 70 बगीचे हों, नबी पाक की बात पर हम सब अता कर दें, सब हम वक्फ कर दें। उस यहूदी ने कहा कि इनकी तो मत मारी गई है मुसलमानों की, ये देखो अपने नबी की बात पर इतना कीमती बगीचा मुझे देने को तैयार है। और फिर उसने सोचा, सौदा भी तो अच्छा ही है, बगीचा तो मिलेगा ही, लेकिन जो मैं दरख्त बेच रहा हूँ ये जाएगा कहाँ? ये भी तो मेरे आंगन में ही रहने वाला है। दरख्त अगर कोई खरीद लिया तो ऐसा तो नहीं है कि ये दरख्त वहां जाएगा, ये तो मेरे आंगन में ही है। सौदा कर लिया। कहा, बात अगर सच्ची है तो मैं ये दरख्त अपने पड़ोसी को, जो तुम्हारा दोस्त है मुसलमान, उसको दे रहा हूँ, बदले में मुझे एक बगीचा दे दो। अबू दहदा ने उसी वक्त लिख करके दे दिया, ये बगीचा तेरे नाम का है। सोचो मेरे अजीजों, जिसको सींचा हो मेहनतों से, जिस बगीचे को सजाया हो, वो रास्ते में खड़े होकर के उसका सौदा कर रहे हैं, किस बात पर? हुजूर पाक की बात थी, रसूलुल्लाह का फरमान था। आए, उनकी बीवी, उनके बच्चे, बगीचे में ही घर बना हुआ था, निहायत ठंडा घर हुआ करता था, वो लोग सुकून के लिए वहां बैठते थे। अबू दहदा अपने बगीचे के दरवाजे पर आए, फाटक पर,
اندر نہیں آتے. باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے. ام دہدا پوچھتی ہے, وہ آواز آتی ہے, کیا ہوا اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دہدا کہتے ہیں, بیگم باہر آ جا, یہ باغیچہ بک چکا ہے, اب ہمارا نہیں ہے, سامان لے, بچے لے اور باہر آ جا. بیوی نے کہا یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا. لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھی. وہیں سے اندر سے کہتی ہے, ابو دہدا میرا تم پر یقین ہے, اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا, ورنہ ابو دہدا کا باغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے. کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا. ابو دہدا نے کہا, میری رفیق حیات باہر تو آ جا, میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے, باہر آ جا. بچوں کو لیتی, اپنا سامان سمیٹتی ہے اور اسی وقت باغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی. ابو دہدا سے پوچھتی ہے, یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا, کیا سودا کیا, کتنے پہ بیچا؟ ابو دہدا نے کہا, میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں, 1 درہم نہیں ہے. کہا پھر کتنے میں بیچا؟ کہا اندازہ بھی نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا, میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے, اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا. میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے. بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری, گھر بیچ کے آ گیا, فلاں کر کے آ گیا. وہ دنیا دار عورت نہیں تھی. ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے, ابو دہدا مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا, قسم رب ذوالجلال کی, اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیں. حضور کی بات تھی, وہ یقین تھا, دنیا دے دیا, خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے. آبروئے ماں نام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. وہاں اپنی خواہشات قربان کر دو, ختم کر دو. اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا, تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں, اپنی خواہش نہیں. تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے, میری بیوی کیا بول رہی ہے, میرا باپ کیا بول رہا ہے, میری ماں کیا بول رہی ہے. نہیں, وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی, دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں, میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں. اپنی خواہشات وہاں پر. حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں, وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے. حضور ان کے گھر پر موجود ہے. مکہ سے ایک لیٹر آیا, جنگوں کی وہ لوگ تیاری کر رہے تھے. اور انس بن نزیر کون ہے؟ یہ ان کی بیوی جو تھی انس بن نزیر کی, اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے, بلکہ عشق کرتے تھے, عشق کرتے تھے اپنی بیوی سے, اور عشق میں ان کی شادی بھی ہے, اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے. اب سنو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن نزیر کے گھر پر ہے. مکہ سے ایک قاصد آیا اور رازدارانہ طور پر ایک خط دیا, کہا مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے. حضور نے خط کو پڑھوایا اور انس بن نزیر سے کہا, انس یہ بات تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے, کسی سے نہیں کہنا, جب تک میں نہ کہوں اس خط کا ذکر کسی سے نہ کرنا. انس بن نزیر نے کہا, اے اللہ کے نبی آپ کا حکم, اس کے بعد میری زبان نہیں کھلے گی. خط کو بند کر دیا, رکھ لیا. حضور جب تشریف لے گئے گھر سے, ان کی بیوی, ان کی محبوبہ, ان کی رفیق حیات جس کو بہت زیادہ چاہتے تھے, آئی. کہا انس, رسول اللہ گھر پر آئے تھے, کچھ راز کی بات چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی؟ انس بن نزیر نے کہا, دیکھ میری بیگم, محبت اپنی جگہ پر, وہ میرے مصطفیٰ کا راز, وہ میں نہیں شیئر کر سکتا, وہ نہیں بتا سکتا. بیوی ہنس کر کہتی, تم نہیں بتاؤ تو کوئی بات نہیں, میں نے تو دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے, مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں, خط آ گیا ہے. انس بن نزیر نے اپنی بیوی سے اتنی بات سنی, سیدھے جا کر کے گلا پکڑ لیا, گردن کو دبوچ دیا اور کہا, اس وقت تک میں تیری گردن نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے مصطفیٰ کا فرمان نہ آ جائے. گردن پکڑ لیا. اس عورت کی جس کو سب سے زیادہ یہ چاہتے تھے, لے آئے حضور کے پاس. کہا, یا رسول اللہ معاف کر دیں, آپ کا راز تھا, میں نے تو نہیں بتایا, مگر میری بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا, اور اس لیے میں اس کی گردن پکڑ کر کے لایا ہوں کہ کہیں میں مجرم نہ بن جاؤں, نبی پاک کا راز افشا کرنے والا میں مجرم نہ بن جاؤں. آقا اگر آپ حکم فرمائیں تو میں اس کو ختم کر دوں یا اس کو طلاق دے کر کے آزاد کر دوں, آپ کے فرمان پر میں کامل عمل کر سکوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, انس چھوڑ دے گردن,
جس طرح تو ہمارے راز کی حفاظت کرتا ہے، یہ میری صحابیہ ہے، یہ بھی میرے راز کی حفاظت کرے۔